بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا ذہن غلط بنا دیا گیا، ہمارا 55 برس سے ہمیں دھوکہ دیا گیا، کاغذ کے پھولوں کو گلاب بتایا گیا، ہمیں پلاسٹک کے پھولوں کو، پلاسٹک کے درختوں کو باغ بتایا گیا، ہمارا علم غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا، تصویروں کو حقیقت سمجھایا گیا، کاغذ کی مورتوں کو ہمیں صورت بتایا گیا اور کاغذ کے پھولوں کو ہمیں چمن بتایا گیا، پلاسٹک کے درختوں کو ہمیں باغ بتایا گیا، پیسے کی کھنک کو ہمیں نغمہ بتایا گیا، کرسی کے اندر ہمیں بلندیاں دکھائی گئیں، مال کے اندر ہمیں اطمینان دکھایا گیا، راگ و رنگ اور موسیقی کو اس رنگ میں پیش کیا گیا جس سے روح کی غذا بنا دیا گیا. جس قوم کے ایسے بے وقوف دانشور ہوں کہ وہ موسیقی جیسی معصیت کو اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کو اس چیز کی غذا قرار دیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر ربی کو شیطان کے نغموں کے لیے غذا بنایا گیا. اتنا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اتنا ہمارے ساتھ دھوکا ہوا کہ میرے بھائیو ہم غلط راہوں کو حقیقت اصل سمجھ بیٹھے. پرپیش راہیں ہمیں شاہراہ دکھائی گئی، گھاٹیاں ہمیں وادیاں دکھائی گئیں، کڑوے پانی ہمیں میٹھے بتائے گئے، کانٹوں کو ہمیں پھول بتایا گیا، اور میرے بھائیو معصیت میں ہمیں چین سمجھایا گیا اور دکھایا گیا، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھنا، گاڑیوں میں گھومنا، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے چلنا، اور ایک بے مقصد اور ایک چمکیلی زندگی کو عزت کا معیار بنا کے چلنا، یہ ہمیں سمجھا دیا گیا. اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، ایو میڈیکل کالج کل خالی ہوگا. ابھی اعلان ہو جائے کسی فوجی کو تنخواہ نہیں ملے گی، فوری عبدآباد کی فوج گھر پہنچی ہوئی ہوگی. ہم اپنی ضرورتوں کے غلام بنا دیے گئے، خواہشات کے غلام بنا دیے گئے، لذتوں کے غلام بنا دیے گئے، چوکڑی روٹی کے غلام بنا دیے گئے. اور اب ہمارے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع یقودہ، بدترین غلام وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہو. بے شک کافر کی غلامی بھی بڑی ذلت ہے، اور یہود اور عیسائی اور ہندو کی غلامی بھی بڑی بری چیز ہے. اور میرے بھائیو میرے رب کی قسم، نفس کے غلام سے بڑی غلامی کوئی نہیں. اور آج ساری امت اپنے نفس کی غلام ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو چکی ہے. ہمارا علم غلط ہوا، ہماری راہیں غلط کر دی گئیں، ہمیں دنیا کو مقصد بنا کے دکھایا گیا. اللہ نے کہا نہیں، مقصد نہیں ہے، گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، گزر جاؤ، یہ گزرگاہ ہے، یہ ریل کا اسٹیشن ہے، یہ بس کا اڈا ہے، یہ جہاز کا اڈا ہے. گزر جاؤ. یہ ایک خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹنے والا گھر ہے، مٹانے والا گھر ہے، متاع قلیل ہے، دار الغرور ہے، اور بیت العنکبوت ہے، اور جناح بعوض ہے، کسراب بقیعہ ہے، ریت کا پانی ہے، مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہم سے دنیا چھڑوا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ مقصد نہیں. دنیا قربان کرو، آخرت قربان نہ کرو. دنیا قربان کرو، اللہ کو نہ چھوڑو. دنیا قربان کرو، جنت کو نہ چھوڑو. دنیا قربان کرو، نبی کا طریقہ نہ چھوڑو. ہمیں الٹا کر کے دکھا دیا گیا کہ دنیا سب کچھ ہے، آخرت آپ بن جائے گی. دنیا کو جنت بناؤ، اگلی جنت مل جائے گی. دنیا کے دوزخ سے بچو، اگلی دوزخ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا افسر کہنے لگا اول تو کچھ ہے نہیں، اور اس سے بھی جائیں اور آگے بھی کچھ نہ ہو، اور اگر کوئی ہوگی تو پھر اللہ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں گے. یہ وہ دیوانگی ہے، وہ اس کا قصور نہیں، پیچھے 55 برس کا غلط علم ہے جو زہروں کے ٹیکے کے ساتھ لگایا گیا، اور اس کے کانٹے آج یہ نسل چن رہی ہے. ایک دم چمن میں کانٹے نہیں آتے، اور ایک دم درخت کے پتے نہیں گرتے، ایک دم درخت پھل دینے سے انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب اس کے خلاف چلتے ہیں انسان تو پھر آہستہ چمن کو جڑتا ہے، ڈالیاں خالی ہو جاتی ہیں اور پتے گر جاتے ہیں اور روشیں ویران ہو جاتی ہیں، پھول پھل چلے جاتے ہیں، اور سوائے کھڑے ہوئے خزاں کے تھپیڑے جس کھانے والے درختوں کی طرح سارا چمن اجڑ جاتا ہے، بے آباد اور برباد ہو جاتا ہے. میرے بھائیو اللہ سب کچھ ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ اللہ چاہ لے تو کوئی اس کے چاہے کو روک نہیں سکتا. یہ سوچے کہ وہ کیسے چاہے. ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا، بڑے بڑے کارخانے بنا کے بھی دیکھ لیا، بڑے بڑے زرعی فارم بنا کے بھی دیکھ لیا، مسئلہ تو حل نہیں ہوا.
یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی چاہت متوجہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں میرے بھائیوں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں۔ اللہ کی چاہت ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تب مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، جو اس نے بدر میں کہا تھا تو بدر کا پہلا واقعہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ایٹم راکٹ اور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور سے ہے، ہمارا اور نظام ہے، باطل کا اور نظام ہے۔ کیا ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا؟ اور اللہ کی چاہت وہ میرے بھائیوں ان اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ اللہ پاک یاد رکھو، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ دکھ درد کی کہانیاں زمین کے صفحات پر اور ہواؤں کے دوش پر اور آسمان کے افق پر یہ کہانیاں لکھی جا رہی۔ یہ کوئی پہلی مصیبت ہم پر نہیں آئی، اس امت نے ہمیشہ سے کربلاؤں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے سختیوں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے کربلائیں قائم ہوئی ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے اس کے خون سے زمین رنگین ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جب بھی اس کا خون زمین پر بہا ہے، بہار کہیں قریب ہی پھر رہی ہوتی ہے، صبح صادق کہیں قریب ہوتی ہے، بہار کی آمد ہوتی ہے، خزاں کی رخصت ہوتی ہے۔ یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ جل جلالہ اس دھرتی پر خود قائم ہے۔ اس نے حکومت ابھی عیسائیوں کو نہیں دی، ابھی سائنسدانوں کو نہیں دی، ابھی ٹیکنالوجی والوں کو نہیں دی، نہ پہلے کبھی دی، نہ آج کبھی دی ہے، نہ آئندہ کبھی دے گا۔ وہ اکیلا ہے، وہ والذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، وفی الارض الہ، زمینوں کا بادشاہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب کا بادشاہ اللہ، شمال اور جنوب کا بادشاہ اللہ، ہوا اور فضا کا بادشاہ اللہ، ثرا اور ثریا کا بادشاہ اللہ، اور فرش کا بادشاہ اللہ، نوری اور ناری کا، خاکی اور آبی کا، فضائی اور خلائی کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کسی کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، جبریل کا محتاج نہیں، میکائیل اور اسرائیل کا محتاج نہیں، عرش اس کی ضرورت نہیں، کرسی اس کی ضرورت نہیں، لوح اس کی ضرورت نہیں، قلم اس کی احتیاج نہیں، جنت اس کی ضرورت نہیں، جہنم اس کی ضرورت نہیں، انبیاء اس کی ضرورت نہیں، کتابیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کا وہ محتاج نہیں، روٹی کا وہ محتاج نہیں، بیوی بچوں کا وہ محتاج نہیں، پہرے داروں کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا وہ محتاج نہیں۔ کیا رب جلیل کی قدرت ہے کہ باقی ہے، موجود ہے، پر جگہ کے بغیر ہے، جگہ کا محتاج نہیں۔ میں تو جگہ گھیرے کھڑا ہوں، ادھر 2 فٹ زمین پہ گھیرا ہوا ہے اور 5 فٹ 8 انچ میں نے ہوا کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے تو جگہ کو گھیر لیا ہے، جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے، میرا اللہ وہ اللہ ہے، میرا خالق وہ خالق ہے، میرا مالک وہ مالک ہے، میرا رازق وہ رازق ہے، میرا حفیظ وہ حفیظ ہے، میرا قدیر وہ قدیر ہے، میرا کریم وہ کریم ہے، میرا جلیل وہ جلیل ہے، میرا بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں موجود ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، موجود ہے، انتہا کوئی نہیں، موجود ہے، اور جگہ کا محتاج کوئی نہیں، موجود ہے، اور جسم کوئی نہیں ہے، موجود ہے، جسم سے پاک، موجود ہے، جگہ سے پاک، موجود ہے، زمانے سے پاک، موجود ہے، فضاؤں سے پاک، لا یقیہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ زمانے کا محتاج نہ جگہ کا محتاج، جگہ سے پاک، شکل سے پاک، ہاتھ ہے ہم ایمان لائے جیسا ہے، آنکھیں ہیں ہم ایمان لائے جیسا ہے، پاک ہے ایمان لائے جیسا ہے، ہمیں اس کی تعبیر کا بھی پتہ نہیں، ہمیں اس کے مطلب کا بھی پتہ نہیں، عرش پہ اس کا جلوہ ہے کیسا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواثقون لا تغیر الحوادث لا یخشى الدوائر، وہ عقل سے بالا تر، خیال سے بالا تر، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ہم اس کو عقل پہ پرکھ نہیں سکتے، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو ساتھ لو، اور دنیا کے مسئلے بڑے تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہماری نسلیں لٹ گئیں تو کیا ہوا؟ جو ہمارا بے گناہ ہمارا سیدھا گیا جنت میں، جو معصوم جل گئے سیدھے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جو اللہ کے نام پر اسلام پر مر گئے مٹ گئے، اپنے سارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون کو بہا کر، اپنے خون کی پوشاک کا سرخ جوڑا پہن کر وہ اللہ کے پاس سرخ روح ہو کر پہنچ رہے ہیں۔ نامراد ناکام تو وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے آخرت کو نہ پہچانا، جس نے جنت کو نہ پہچانا، ورنہ زکریا علیہ السلام ناکام چلے گئے، آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام چلے گئے، گردن پاک کے دھڑ کو سر سے جدا کر دیا گیا،
धड़ अलग दफन किया गया, जिस्म अलग दफन किया गया, बकरे की तरह दबा करके फेंक दिया गया। ये दो बाप बेटा वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में बराह रास्त खिताब करके कहा या ज़करिया और या यहया। इतने बड़े नबी हैं तो कुरान ने इनको इतना लंबा इनको हिस्सा दिया है कुरान में, इतना लंबा चौड़ा इनका जिक्र किया है कुरान में। ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا، یہ آ گیا یا زکریا، اب اللہ بلا رہا ہے یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی اور اس کا ہم نے نام بھی رکھ دیا یحییٰ۔ اور تجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا یہ نام رکھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے سے خطاب کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ، اللہ پر سلام کی دعوت ہے، وسلام علیہ کب؟ یوم ولد، جس دن پیدا ہوئے، ویوم یموت، جس دن مریں، ویوم یبعث حیا، جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہودی ان کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام علیہ یوم یموت، تمہیں مبارک ہو، تم پہ سلامتی ہو اے یحییٰ، تم پہ سلام۔ یہ کیسی سلامتی ہے؟ سلامتی تو یہودی کی ہے جس نے چھری سے ذبح کر دیا۔ یہ کون سی سلامتی ہے کہ سر الگ اور پھڑ الگ؟ یہ کون سی سلامتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت، اے یحییٰ میرا سلام تجھ پہ آ رہا ہے، کیوں کہ تو میرے نام پہ کٹ گیا۔ از لذت دیدارش خسروش تواں گفتن سردادن جاں دادن نا دیدار پیارے، اللہ پہ کٹ گئے، اللہ پہ قربان ہو گئے۔ اللہ پہ قربان ہونا تو ہماری معراج ہے۔ دیوانی دنیا ہے جو موت کو ہمارے لیے ناکامی سمجھتی ہے اور میدان کی شکست کو ہمارے لیے شکست سمجھتی ہے۔ ہاں اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست کھا گیا، اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست خوردہ ہوں۔ چاہے میں نے تیمور لنگ کی طرف پھریرا فتح کا اڑا دیا، لرزندہ جہاں کا خطاب پانے والا وہ ظالم، وہ لرزندہ جہان کا خطاب پانے والا ظالم، اس ظالم کی تلوار ہمیشہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی، ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی۔ وہ ظالم لٹیرا جدھر کو گیا اپنے باپ دادا کی طرح مسلمان ہو کر بھی اس نے چنگیز کی سنت کو زندہ کیا اور اس نے ساری دنیا میں خون کی ندیاں بہائیں اور سمرقند کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا، کچھ بھی نہ کہا، اور اسے اسی طرح دندنانی دیا حتیٰ کہ اپنی موت آپ مرا۔ تو کیا تیمور کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اگر ایک شخص کے قتل پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمارے فتح شکست کے معیار اور ہیں۔ میں اگر نافرمانی پہ فتح پا رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں، میں اگر نافرمانی پہ جھنڈے گاڑ رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں۔ میں نے نافرمانی پر دنیا فتح کی ہے سکندر کی طرح یا تیمور کی طرح یا چنگیز کی طرح یا ہلاکو کی طرح تو میں ناکام ہوں۔ ہاں اگر میں نے اللہ کو راضی کر کے دنیا بھی بنا لی ہے تو کامیاب، جنت بنا لی کامیاب، اللہ کو راضی کر کے میری دنیا اجڑ گئی میں کامیاب، میری دنیا بن گئی میں کامیاب، اللہ کو راضی کر کے میں نے جھنڈے گاڑ دیے محمود غزنوی کی طرح 34 برس حکومت کرنے والا اور دنیا کا فاتح ثانی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان گزرا ہے، شخصی ایک شخص کی فتوحات میں چنگیز خان نمبر 1 پر ہے، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، محمود غزنوی، تیسرے نمبر پر سکندر ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ ظالم تیمور ہے جو مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمان 2 کافر، وہ کافر تو پکے جہنمی، تیمور اگر ایمان پہ مرا تھا تو اپنی سزائیں بھگت کے ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ دنیا کا فاتح ثانی ہے محمود غزنوی، 34 برس حکومت کی، اس نے جھنڈے گاڑ دیے اپنی فتوحات کے۔ دنیا کی تاریخ میں سلطان کا لقب پانے والا پہلا شخص ہے جس کو سلطان کا خطاب ملا۔ یہ اس کی کوئی 70-80 سال پہلے قبر بیٹھ گئی اور قبر کو دوبارہ بنانے کے لیے کھولا گیا، صاف کیا گیا، تو جب لحد سے جب پتھر ہٹایا گیا تو یوں نظر آ رہا تھا جیسے آج ابھی کوئی اس کا جنازہ رکھ کے باہر نکلا ہے، جیسے آج میت رکھی گئی ہے۔ نہ یہ محدث، نہ یہ مفسر، نہ یہ کوئی صوفی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مسجد کا گوشہ نشین، نہ یہ کوئی لمبے چوڑے مسلوں پر بیٹھ رات گزارنے والا، یہ تو 34 برس دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا جو 1000 برس گزر گیا اور زمین میں طاقت نہیں کہ اس کے کفن کو بھی کھا جاتے جتا۔
पता नहीं कब सोई हुई जागेगी, कब इनके जवानों की आंखों से पट्टी उतरेगी, कब इनके दानिश्वरों को सही सोच नसीब होगी, ये पता नहीं है। हम तो अल्लाह के सामने फिर रो रहे हैं, उसके पाँव में पड़ के रो रहे हैं, अल्लाह तू फैसला कर, वो फैसला कर, इसलिए कि तेरी मदद के हम मोहताज हैं। फैसले ऊपर से आते हैं, जमीन वाले उसको रोक नहीं सकते। हमारा मेयार वो नहीं है। अब देखते नहीं, हम टीपू को सलाम करते हैं और वीर सादिक के माथे पर हम गद्दारी का दाग लगाते हैं। हम कत्ल हुए टूटी तलवार वाले को हम सलाम करते हैं और जागीरें बनाने वालों को आज भी हम नफरत की नजर से, नफरत के दोल उनके लिए हैं और नफरत के जज्बात उनके लिए हैं। हम सिराजुद्दौला शिकस्त खुर्दा नवाज को अपना सरदार मानते हैं और मीर जाफर बंगाल का मालिक बन जाने वाले को हम आज भी माफ करने को तैयार नहीं, उसके लिए दुआ करने को हम तैयार नहीं। जनरल बख्त खान दिल्ली का शाह सवार, दुनिया में 2 मुसलमान जर्नल ऐसे गुजरे हैं कि उम्मत ने कदर न की। जमीन आसमान ऐसे जर्नल कभी कभी पैदा करते हैं, कभी कभी गर्दशों से वो चीज वजूद में आ जाती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। एक जलालुद्दीन खारजम, एक हिंदुस्तान का जनरल बख्त खान, ये बड़े अजीब लोग थे। एक अंदरुस का जनरल मूसा, एक अंदरुस का जनरल मूसा, ये तीनों शिकस्त खुर्दा जर्नल हैं, लेकिन आज भी मेरी आंख उनके लिए अस्तवार है। मैं आज भी तन्हाइयों में उनके लिए रोता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। आकाश आप भी जानते हैं, आपको फुर्सत न मिली डाइजेस्ट पढ़ने से, नॉवल पढ़ने से, मैं किस किस बात को रोऊं और कैसे कैसे रोऊं। जो कौम अपने लिबास पे फख्र न कर सके वो अपना जिंदा रहने का हक कैसे मांगती है। जिस कौम को अपने लिबास पे फख्र न हो, जिस कौम के घर में कुरान पढ़ा है और वो अंग्रेज के कानून में अदल तलाश करे, जिस कौम के अंदर अल्लाह के नबी का और अल्लाह का सलाम उतरा हुआ घर घर में दर में मौजूद हो, मस्जिदें भरी हुई हो और वो कौम अंग्रेजों के कानून में से इंसाफ तलाश करके दे रही हो, ये जमीन क्यों ना फट गई, आसमान क्यों ना टूट पड़ा, बिजलियां क्यों ना कौंध गई, फरिश्ते क्यों ना अजाब के कोड़े बरसाने को आ गए। इतनी बड़ी कुरान की नाकदरी, इतनी बड़ी अल्लाह के इल्म की नाकदरी और नाकदरी करने वाली यही उम्मत मेरे भाइयों, हमने खुद असबाब पैदा कर दिए अल्लाह पाक को नाराज करने के। हमने अल्लाह को नाराज किया है, हमने उसको नाराज किया है। वो तो माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वालों, बाप से ज्यादा शफीक, मैं क्या मोहब्बत देती हूँ जो अल्लाह मोहब्बत देता है, आप क्या शफकत देता है जो अल्लाह शफकत देता है। लेकिन हमारे अंदाज बदल गए, हमारे तौर अतवार बदल गए। मेरी फतह और शिकस्त, मेरी इज्जत और जिल्लत, मेरी कामयाबी और नाकामी का मेयार वो नहीं है जो आज के बाजार में और अखबारों में जो समझाया जा रहा है। अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है मैं कामयाब हूँ और मेरी फतह यही है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया। बाकी सारी ये बाकी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, आना जाना ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी बुलंद कभी पैस, कभी इज्जत कभी जिल्लत, कभी उरूज कभी जवाल, कभी फकर कभी गिना, कभी इख्तिदार कभी जवाल। ये सारा निजाम अल्लाह का इम्तिहान है। ये सोचो कि मैं किस हाल में मर रहा हूँ, क्या अल्लाह की इताअत में मर रहा हूँ तो बस मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं कामयाब हो चुका हूँ, मैं कामयाब हो चुका हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को साथ लेना है तो तौबा करनी पड़ेगी। अपने खिलाफ जुलूस निकालो, हमारा रुख गलत हो गया है, हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे, क्या इससे अल्लाह राजी हो जाएगा? हुक्मरानों को गालियां दे रहे तो इसमें कौन सा सहीफा बढ़ रहा है? नेकी बढ़ रही कि बुराई बढ़ रही है? हमने अल्लाह से तो सुलह की नहीं और चढ़ाई कर रहे हैं, जल्द से जुलूस, गाड़ियां जला दो, टायर जला दो, उसको पत्थर मारो, उसको पत्थर मारो, उसको गाली दो, उसको गाली दो। ये तो कोई तरीका नहीं मालिकुल मुल्क की मदद से उतारने का। मैं यूं कहता हूँ जुलूस निकालो, जबरदस्त जुलूस निकालो अपने खिलाफ, अपनी आंखों के खिलाफ। अरे जालिम बेहया, तूने किसी की बेटी को न छोड़ा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी उठने नहीं दूंगा। इन कानों के खिलाफ जुलूस निकालो। अरे जालिम, तो कब तक शैतान के गाने सुनेगा? आज के बाद मैं कोई गाना नहीं सुनने दूंगा। इस जबान का जुलूस के खिलाफ जुलूस निकालो। तो कब तक बचेगी मुसलमानों की इज्जत के? कब तक पर्दे उतारेगी और कब तक उनकी धज्जियां बखेरेगी? आज के बाद तुझे गाली नहीं देने दूंगा, तुझे झूठ नहीं बोलने दूंगा, तुझे गिबत नहीं करने दूंगा, तुझे चोरी नहीं करने दूंगा, तुझे बाप के खिलाफ बदतमीजी नहीं करने दूंगा, माँ के बारे में बदतमीजी नहीं करने दूंगा। इन हाथों के खिलाफ जुलूस निकालो। कितने गलत फैसले हुए, कितने वकीलों ने जालिम को पनाह देकर अपने इल्म का कलम चलाया, कितने वकीलों ने कातिल और जानी को पनाह देकर चंद पैसे की खातिर अपने कलम को गलत चलाया, कितने तोलने वालों ने नाप तोल की कमी करके अपने मुसलमान भाई की जेब को काट लिया, उसकी जेब को काट लिया। ये इसके खिलाफ जुलूस निकालो, इन पाँव के खिलाफ जुलूस निकालो जो रक्त गाहों को जा रहे, जो सिनेमा घरों को जा रहे, जो अल्लाह की नाफरमानी को जा रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते में हाथ जोड़ता हूँ, असल हकायक को समझने की कोशिश करो। इस वक्त अल्लाह नाराज है, उसकी नाराजगी को दूर करने का ये तरीका नहीं है जो हम करते चले जा रहे हैं। वो करो जो अल्लाह खुद कह रहा है। मैं अपने जज्बात की तर्जमानी नहीं कर रहा, मैं अल्लाह का कानून बता रहा हूँ, अल्लाह का दस्तूर बता रहा हूँ।
اگر ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہمیں پڑے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں تھوڑے تھوڑے عذاب دوں گا تاکہ تم لوٹ کے میری طرف آؤ. دیکھو بھائی ایک مسئلہ بھی سن لو. میں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. اگر بیٹھنے میں تکلف ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. ہمارے تبلیغ والے سڑک پر ہی بیٹھ جاتی. ہمیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا کھڑے ہو کے جیسے میں پی رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے اس طرح پانی پیا. دوسری روایت میں آتا کھڑے ہو کے پیو تو کلی کر باہر پھینک دو. کیا مطلب؟ دو حدیثیں بالکل متضاد. جہاں کھڑے ہونے میں جہاں بیٹھنے میں تکلف ہو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے, اور جہاں بیٹھنے میں تکلف کوئی نہ وہاں بیٹھ کے پینا سنت. سمجھ گئے؟ تبلیغ والے سنتوں کو بھی بعض اوقات فرض بنا دیتے. ہاں بھائی میرے بھائیو اپنے اللہ کو ساتھ لو, اپنے اللہ کو ساتھ لو, اللہ کو ساتھ لو. وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا, وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا. اگر ہم توبہ نہیں کرتے کام نہیں بنے گا. اگر ہم اللہ کے سامنے روتے دھوتے نہیں, اگر ہم اپنے بازاروں کو تجارت کو سود سے پاک نہیں کرتے اور راج رنگ سے پاک نہیں کرتے, مرد عورت کے اختلاط میں اگر ہم حد فاصل قائم نہیں کرتے اور ظلم و ستم سے ہم توبہ نہیں کرتے, غلط ناپ تول سے ہم توبہ نہیں کرتے تو اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. قانون اس کا یہی ہے, قدرت میں جو مرضی چاہے کر. کہ میرے بھائیو اپنی طاقت کو باہر خرچ نہ کرو, اپنے خلاف خرچ کرو, اپنے خلاف خرچ کرو کہ میں توبہ کروں. کیونکہ جذبات جب باہر نکل جاتے ہیں تو آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے. اپنے جذبات کو اپنے خلاف استعمال کرو کہ نہیں مجھے تجھے اللہ کے حکموں پر چھپانا ہے, مجھے اللہ کے حکموں پر زندہ رہنا ہے, کسی پہ مرنا ہے. چاہے ہمیں موت آ جائے, ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ہمیں پار پار کر دیا جائے, ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے, پھر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم ملو الاقشاب, ہم سے پہلے بھی لوگ سولیوں پر لٹکائے گئے. ونکروا بالمناشیر, ہم سے پہلوں کو بھی آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا. وینشط بانصات الحدود ما دون لحمه وعظامه, ہم سے پہلوں کو زندہ کے گوشتوں کو ان کے ہڈیوں سے اٹھول کر لوٹ کر پھینک دیا گیا, بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا, زندہ کو آگ میں جلا دیا گیا. یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے, یہ قصہ پرانا ہے. یہ حق کو باطل ٹکراتے رہیں گے. فیصلے کا دن تو آگے آ رہا ہے. یہ دنیا فیصلے کا جہان نہیں ہے. یہ دیکھو میں اللہ کی فرما برداری میں ہوں کہ نہیں. اگر ہوں تو بس مستغنی ہو جاؤ, بے نیاز ہو جاؤ. یہ عزم گاہ ہے حق و باطل کی, یہ اللہ کا نظام ہے. وہ کبھی اچھوں کو لٹکا دیتا ہے, بروں کو اٹھا دیتا ہے, کبھی اچھوں کو بروں کو لٹکا دیتا ہے, بروں کو اچھوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. ہم اللہ کے راضی کرنے والے بنے, بس اس پر ہم کامیاب ہیں تو ہم کامیاب. کوئی آج کی کربلائیں نہیں ہیں. 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے, وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے آنکھوں سے پردہ ہٹا گئے. اور یہ پردہ ان کا حق ہے جن کی آنکھوں میں کسی کی بیٹی کو دیکھنے کا کسی بے حیائی نہ اتر چکی ہو. یہ وہ کان سن سکتے ہیں جو گانے کی گندی غلاظت, غلیظ پیپ کے بھرے ہوئے کان کیسے سنیں گے؟ تھوڑا سا کان میں میل پڑ جائے سنائی کچھ نہیں دیتا. تھوڑا سا آنکھ میں پانی اترنا شروع ہو جائے, آنکھ میں خارش ہو جائے, دکھائی کوئی نہیں دیتا. یہ آنکھوں کی خارش ہے, یہ وہ گندی خارش ہے جو کسی کی بیٹیوں کی طرف اٹھتی ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ حق نہیں دیکھنے دے گا. یہ غلاظت کے پیپ کے ٹھیر ہیں موسیقی کے جو کانوں کے اندر بھر جاتے ہیں, اللہ حق کی آواز سننے نہیں دیتا. پھر یہ پتھر ہو جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں. انہیں نظر آتی ہیں اپنی ضرورتیں, انہیں سنائی دیتی ہیں اپنی ضرورتیں. انہیں اوروں کا رونا نظر سنائی نہیں دیتا, انہیں اپنے بچے کا رونا سنائی دیتا ہے. انہیں اوروں کی مسکراہٹیں دکھائی نہیں دیتی, انہیں صرف اپنے بچوں کی مسکراہٹیں دکھائی دیتی ہیں. یہ پھر انسان کی شکل میں درندے بن جاتے ہیں, پھیڑیے بن جاتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ, اللہ کی طرف لوٹو, توبہ کرو, پھر چاہے وہ حال آئے گا ہم کامیاب ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح زمین پر سر دے دینا وہ اس بات کی نشانی ہے کہ شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں ہے, شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے 16 شہزادے شہید ہوئے, 16 حضرت فاطمہ کی نسل میں سے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی گردنوں پہ چھریاں چلی ہیں, تب تلواریں چلی ہیں کہ ساری دھرتی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا, اور ان 16 کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا تو ان کا وزن زیادہ تھا, اس میں معصوم بھی ذبح ہوئے, جوان رعنا بھی ذبح ہوئے, اور بے قصور کوئی اور ان سے افضل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں, ان سے پیارا. اس وقت حضرت حسین نے کہا لوگو تم جانتے ہو پوری دھرتی میں اس وقت نبی کا نواسہ دنیا میں کوئی نہیں, میرے سوا کوئی نہیں. میرا مقام پہچانو, میرا مرتبہ پہچانو. لیکن جب کوئی آدمی حکومت کا غلام بن جائے, پیسے کا غلام بن جائے, شہوت کا غلام بن جائے, اور اس کے سامنے نبی بھی آئے گا تو قتل کر دے گا, وہ تو نبی کا نواسہ.
عورت کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اقدار کی اور چیزوں کی، اور اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اعمال کی اور اقدار کی اور ایمان کی اور اخلاق کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ایسا دینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، ہلاک و برباد ہو جائے سونے چاندی کا غلام، روپے پیسے کا غلام۔ میرے بھائیو اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کو پھر وہ کبھی امتحان ہم عافیت مانگیں گے، ہم اس قابل نہیں کہ ہم پہ دکھ آئیں، آزمائشیں ہیں، درد آئیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں بے قرار اور طلب ہے یا اللہ ہم تیری آزمائش کے حق کے قابل نہیں ہے میرے مولا، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے معصوم بچے ذبح کر دیے جائیں۔ وہ حسین تھا اور اس کا قافلہ تھا، وہ یہ سب کچھ سہ گیا، برداشت کر گیا۔ یا اللہ ہمارے لیے تو دنیا بھی جنت بنا اور آخرت بھی جنت بنا، لیکن ہم پر چیز تو واضح ہونی چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، خرابی کہاں ہے اور ہمارے معیار کیا ہیں۔ ہمارے تو معیار ہی سارے غلط ہو گئے، معیار ہی گڑبڑ ہو گئے۔ آکسفورڈ کے نصاب ہمارے بچوں کو کبھی او لیول اے لیول ایک ایسا بت بن گیا ہے کہ بچوں کو انگریزی بولیں، انگریز کے لہجے میں انگریزی بولیں، بولو بھائی بولو۔ اگر ہوش میں نہیں آؤ گے تو پتہ نہیں قیامت کا ناقوس تمہیں ہوش میں لائے گا، اپنی آنکھیں نہیں کھولو گے تو پتہ نہیں آپ سورج نیچے اتر کر تمہاری آنکھوں کو کھولے گا، اپنی اگر نہیں سنو گے تو پتہ نہیں قیامت کا جھوٹا وہ تمہاری آنکھوں کو کھولے گا۔ تم اپنے اللہ کی طرف لوٹیں جس کو راضی کر کے ہم منزل تک پہنچیں گے۔ ہمارے لیے باعث عزت ہے بخت خان بازی ہار گیا، اور 3 آدمی جنہوں نے دلی کا سودا کیا تھا، مرزا الہی بخش، جنرل نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، 3 تختیں 1857 میں سودا کرنے والے مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ جو ساری اودھ کی ریاست بچا گیا لیکن اپنے گلے میں غداری کا وہ جوتا ڈال گیا، اور اپنی پتہ نہیں قبر میں آگے کیا ہو رہا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس شکست خوردہ جرنیل کے لیے ان 2 کے بارے میں تو پتہ ہی نہ چلا کہاں چلے گئے، جلال الدین خارزم اور جنرل بخت خان، اس کے بارے میں تاریخ کا علم خاموش ہے، کوئی کہتا یہاں مرے، کوئی کہتا وہاں مرے، اللہ کو ضرور پتہ ہے کہاں سو رہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اگر دنیا سے چلے گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نبی کے گھر میں یہ قصہ زندہ رکھا، معصوم بچے تڑپا دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ میں کیسے بتاؤں، بار بار میرے منہ پہ وہ واقعہ آ جاتا ہے کہ کس بے دردی کے ساتھ تاریخ دہرائی گئی۔ ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی گدم غبار آلود، ہاتھ میں شیشے کی بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے بیٹے کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو میری امت نے شہید کر دیا، یہ اس کا اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا۔ ابن زیاد نے کیا کمایا؟ 4 سال بعد خود بھی قتل کر دیا گیا، 4 سال بعد خود بھی قتل کر دیا گیا۔ کیا کمایا اس نے؟ جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا تو کہاں چلے گئے حکومت کے مزے اور لذتیں، اور وہ لٹ کر پٹ کر قربان ہو کر بھی عزتیں پا گئے، کامیابیوں کی منزلیں طے کر گئے۔ ہاں، آخری بچہ محمد بن حسین، آخری بچہ محمد، آخری دودھ پیتا حضرت ربابہ آپ کی آخری بیوی تھی، حضرت علی نے ان کے ساتھ خود نکاح پڑا تھا۔ ربابہ حضرت حسین کی آخری بیوی ہیں، اور ان سے اتنی محبت تھی جب کبھی وہ گھر چلی جاتی تو فرمایا کرتے آج تو رات ہی لمبی ہو گئی، آج تو رات گزرنے کو نہیں آ رہی کہ آج ربابہ گھر میں نہیں ہے۔ ان کے بیٹے تھے محمد، آخری ان کو بلوایا گیا تیار کرنے کے لیے، کیونکہ سب ساتھی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، اکیلے سے اپنی اولاد کے ایسی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور اب آخری بچہ گود میں لیا، اس کو پیار کر رہے تھے، وہ دودھ بھی تو اس کو تو پتا بھی نہیں کیا قیامت قائم ہے کہ ابن الموقت کا تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو گیا، اور انہوں نے خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دیا، اے مولا اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی تجھ پر راضی ہوں، تو نے اگر اپنی مدد تو مجھ سے ہٹا لیا ہے تو میں تجھ پہ راضی ہوں، اگر تیری مدد تیری حکمت کی وجہ سے نہیں آ رہی تو میں تجھ سے راضی۔ ایک اور معصوم بچہ آ رہا تھا، معصوم بچہ باہر نکلا، چھوٹا تھا، حضرت حسن کا بیٹا، تو اس کی طرف ایک کوفی دوڑا اور اس نے تلوار کا مار کر کہا یا اماں، ہائے میرے چچا، میں نے کہا فکر نہ کر میرا بیٹا اپنے نانا کے پاس جا رہا، اپنے نانا کے پاس جا رہا۔ ہمارے معیار وہ نہیں ہیں جو دنیا کی دانشور ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھ، گزرگاہ سمجھ، ہم آخرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ دنیا کو آگ لگانی پڑی لگا دیں گے، بیچنا پڑا بیچ دیں گے، چھوڑنا پڑا چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اس کے محبوب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرو، راتوں میں ایک ہستی ہے مدینہ سو رہا ہے اور ایک ہستی کا سر زمین پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے اشک ہیں، سیل رواں ہے۔ سندھ میں کیا طغیانی ہے جو آپ کی آنکھوں سے تو طوفان اٹھتے تھے آنسوؤں کے،
चश्मे क्या उबलते हैं जो मेरे नबी की आंखों के चश्मे उबलते थे, मदीने की जमीन कीचड़ बन जाती थी, उसका ये सारा सीना उसके आंसुओं से भीग जाता था, सारी तर हो जाती थी, और वो कहता था उम्मती 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 उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अब भी उसी से बगावत करनी है और ये दुनिया में उसका रोना धोना है। क्या वो इतनी भी वफा का हक नहीं रखता जो उसकी नाफरमानी के तरीके छोड़ो, उसकी राहों को छोड़, उसके खिलाफ चलने वाली राहों को छोड़ो, उसकी सुन्नत के खिलाफ तरीकों को अब्ताबाद से निकालो, वजूद से निकालो। मेरे भाइयों, ये तो दुनिया में उसकी वफाएं हैं। जरा आगे देखने की कोशिश करो, जब जहन्नम चीख मारेगी, तराजू कांप रहा होगा, अर्श सर पे होगा, फरिश्तों ने उठाया होगा, फरिश्तों का पैरा होगा, जन्नत फड़क रही होगी, जहन्नम महक रही होगी, कुल तराज बिक चुका होगा, और जहन्नम की आवाज सुनकर सारे नबी कहेंगे या अल्लाह नफ्सी नफ्सी आदम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी नूह अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी हूद अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी सालेह अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी मूसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह दोस्ती का वास्ता मेरी जान बचा, मैं किसी का सवाल नहीं करता। और याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी यूसा, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी हारून अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी और ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता। क्या अय्यूब, क्या दानियाल, क्या दाऊद, और क्या सुलेमान, और क्या यहया, और क्या जकरिया, और क्या लूत, और क्या शुएब, और क्या सालेह, और क्या यूशा, और क्या इदरीस, और क्या जुल्किफल, और क्या से क्या अंबिया हैं। वो कह रहे या अल्लाह मेरी जान बचा, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। और माँ कह रही चला जा, बस मेरी जान बच जाए। बाप कह रहा है चला जा, बस मेरी जान बच जाए। बेटा कह रहा है चले जाओ, मेरी जान बच जाए। बीवी कह रही है नफ्सी नफ्सी। खामिद कह रहा है नफ्सी नफ्सी। इधर आओ, मैं एक आवाज आपको सुना कहूँ। इधर देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा, जिसका नौहा सबसे जुदा है, जिसका नौहा सबसे जुदा है, इसकी झोली अर्श की तरफ फैली हुई है। और अल्लाह कह रहा है या अल्लाह उम्मती उम्मती, वो कह रहा है या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले। उसको ना बीवी याद है, ना आयशा याद है, ना खदीजा याद, तो तुम्हें सलमा याद है, न उसे फातिमा याद है, न उसे मजलूम हुसैन याद है, न हसन याद है, न दामाद उसे अली याद है, न अबू बकर उसे याद है, या उस्मान और फारूक उसे याद है। वो सब के लिए पुकार रहा है या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले। उसे नहीं पता कि ये क्या करके आए हैं, उसे पता है, वो देख रहा है किस हाल में उठ रहे हैं, काले चेहरों के साथ और बदनुमा गुनाहों के दागों के साथ उठ रहे हैं। फिर भी वो कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, मेरी उम्मत बचा ले, मेरी उम्मत बचा ले। पुल तराज से गुजरते हुए वो पाया पकड़ के खड़ा है, या रब सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे। और मेरे भाइयों, तुम्हें और कोई नहीं मिला दुश्मनी करने के लिए, इसी से दुश्मनी करनी है, इसी के तरीकों को बाजारों से निकालना है, इसी के तरीकों को दफ्तरों से निकालना है, इसी के तरीकों को अपनी जवानी से निकालना है, इसी के तरीकों को अपनी शादियों से निकालना है, इसी के तरीकों को अपनी जिंदगी के तरतीब से निकालना है। मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं, मैं कहाँ से अल्फाज लूं, मैं कैसे दिल के पर्दे उठा सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है, मेरा अपना दिल मेरे हाथ में नहीं, मैं बाकियों के दिलों के फैसले कैसे कर सकता हूँ। लेकिन शोर तो हम मचा सकते हैं, हम शोर तो मचा सकते हैं कि भाइयों कर लो, अपने अल्लाह को राजी कर लो, उसके हबीब के तरीकों को अपना बना लो, इसको लेके फिर जाओ। आज घरों में बैठने का वक्त नहीं है, घरों में बैठने के जमाने चले गए, तिजारतें बढ़ाने के जमाने चले गए, ऐशो नशात का दौर गुजर गया। अब मेरे भाइयों या तौबा करो और या अल्लाह पाक की पकड़ फिर और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने इनफरादी मफाद कहीं दफन कर दो। उम्मत का इज्तिमाई मसला है। अगर अब्ताबाद के एक कोने में आग लग जाए, दूसरे कोने तक फौज खबरदार करती है आग लग गई है, और इंतजाम किया जाए। वो ये नहीं कहता उधर आग लग गई है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, इधर भी जंगल है, उधर भी जंगल है, इधर भी नाफरमानी है, उधर भी नाफरमानी है। अगर कहीं उम्मत पर आग बरसी है तो जो गुनाह वहाँ के अब्ताबाद में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची में भी हैं, हर जगह हैं। हम तौबा करें और अपनी जिंदगी को उस महबूब के तरीके पर लाएं जो मेरे भाइयों हमारे लिए रोया भी सही, तड़पा भी सही, मचला भी सही, दुआएं भी थी, अरफात की दुआएं, मीना की दुआएं, मुज़दलिफा की दुआएं, मदीने की दुआएं, मक्के की दुआएं, और ताइफ में पत्थर खाना और उहद में दान तोड़वाना, पेड़ पे पत्थर बांधना, बीवी बच्चियों को तलाक दिलवाना, 3 दिन फाके बर्दाश्त करना, 2 महीने चूल्हों का न जलना, सारी रात भूख की वजह से तड़प तड़प के गुजार देना। कुछ उसकी जिंदगी पढ़ो तो सही, कुछ उसके तरीकों को सोचो तो सही।
تو میرے بھائیوں میں آپ سارے بھائیوں کے میں تو ہر جگہ یہ ایک بات کہتا چلا رہا ہوں کہ بھائیو توبہ کرو، بھائیو توبہ کرو. اور اللہ کا فضل ہے اکثر جگہ نوجوان، اور یہاں سب سے بڑا مجمع میں دیکھ رہا ہوں، وہ اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں تہخانے میں بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں. وقت ہے توبہ کرنے کا اور اپنے اللہ کو منانے کا. آج بھی اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی، مسجدوں کا رخ نہ کیا، تو روز ہو کے اللہ کو نہ منایا، تو پھر کب نہ ہو گئے. کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس کے دربار میں پڑ جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب اس کے سامنے روز ہو کر اپنا مسئلہ حل کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے. من تقرب الی فلقیتہ من بعید. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. وہ تو آگے آ جاتا ہے. تلقیتہ من بعید، یوں کہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو اپنے عرشوں سے نیچے آ کر اس کو گود میں لے لیتا ہوں. میں تو کب سے انتظار میں تھا، آجا میرا بندہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا میرے بارے میں تو الذی خلقک، میں تو تیرا خالق، میں تیرا رب، میں تجھ پر کریم، میں تجھے بنانے والا، میں تجھے شکل دینے والا. بھلا میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں، میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں. اگر تم پر آج تکلیف ہے تو اس میں بھی تمہارے اپنے گھر میں فوقے کو رکھا، اپنی اولاد میں اتنی بڑی قربانی کو رکھا. وہ مجھے یوں لگتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے سے بچ گئی تھی، وہ آ کر حسین پہ چلا دی گئی. یہ تو امت پیچھے سے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو. تو دیکھتے نہیں ہو کیا عجیب دن ہے، کیا عجیب صبح ہے اور کیا عجیب منظر ہے. زمین آسمان کم بخود ہیں، مینا کے پہاڑ لرز رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں. مینا کی زمین کپ کپا رہی ہے کہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے، اور معصوم 8 برس کا اسماعیل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ابا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان مجھے ذبح کر دو، مجھے ذبح کر دو. 84 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے. 7 سال دعائیں مانگی، 60 سال 65 سال دعائیں مانگی یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے. اور جب مل گیا اور اپنی 92 برس کی عمر ہو چکی ہے یا 94 سال کا بڑھاپا ہے، اور سامنے 8 سال کا معصوم پھول ہے. بچہ تو پرایا بھی اپنا کو پیارا لگتا ہے، پرایا بھی پیارا لگتا ہے. اپنا بچہ، اپنا بیٹا 92 سال کی عمر، 94 سال کی عمر، اور ان سے کہہ رہے میں نے تجھے ذبح کرنا ہے. اور وہ آگے کہہ رہے ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے. ابن القدامہ حنبلی فقہ کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب الرقۃ والبکاء میں ایک روایت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار دیا. کہا ابا جی یہ کرتا آپ لے لو اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، اور یہ کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ مجھے یاد رکھے. جب کبھی اسے میری یاد آئے تو میری تسلی، اس کی تسلی کو کوئی میری نشانی اس کے پاس ہو. یہ کرتا میری ماں کو دینا، مجھے اپنے کرتے میں تو کفن دینا. میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں باندھو، مجھے الٹا لٹکاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھو کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو مجھے دبا کرتے ہوئے، اور کہیں میری طرف سے آپ کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے. آپ بیٹے کا نظارہ کائنات دیکھنے کو سناٹا چھا گیا، فرشتے، کائنات، بحر و کر. میں کیسے بیان کروں ان کیفیات کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور اپنا گھٹنا، یہ گھٹنا ان کی کمر پہ ایسے رکھا. دیکھو جیسے کسائی بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں، بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا اور بکرے کے گردن کو اٹھاتے ہیں، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بالوں سے اٹھا کر یوں اوپر کیا، ایسے اوپر کیا، چھری کو ہاتھ میں لیا کہ اے مولا اگر تو مجھ سے ناراض ہوا تھا کہ میں اسماعیل کو دل میں جگہ دے بیٹھا تھا تو یہ میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اپنی ناراضگی کو دور کر دے. اور اے اللہ اگر یہ تیرا میرے لیے کوئی امتحان تھا تو مجھے اس امتحان میں بھی پاس کر دے. ان بول کو سن کر آسمان کے فرشتوں میں بھی چیخ و پکار مچ گیا، فرشتے رو پڑے. چلا دی چھری اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے، چلا دی چھری. یہ وہ امت ہے بھائیو، اس میں سے یہ امت وجود میں آئی ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو. اب تو اس کی زندگی سے پیار کرو، اب تو اس کی سنتوں میں ڈھلو، اب تو اس کے طریقوں میں ڈھلو. کیا آج بھی انہی دشمنوں کی شکلوں میں پھرنا ہے، انہی کا لباس پہننے ہیں، انہی کے طریقے اپنانے ہیں، انہی کے طور اطوار؟ آج بھی اگر آنکھ نہ کھولی تو کب آنکھ کھولو گے؟ اب بھی ہمیں دوست اور دشمن کا نہیں پتہ چل رہا تو پھر کب پتہ چلے گا؟ کب پتہ چلے گا؟ کب ہوش میں آئے گا؟ کب اپنے گھر کو لوٹو گے؟ شام ہو چلی، شام کیا ہو چلی، رات بیت چلی. اب تو گھر آ جاؤ، اب تو گھر آ جاؤ. کب تک ان وادیوں میں بھٹکو گے؟ کب تک ان پہاڑی ندی نالوں میں
پھر تک رہوگے؟ کب تک ان شہوتوں میں غلام بن کے چلوگے؟ اس کو دیکھو تو صحیح، وہ در کھول کے بیٹھا ہے ماں کی طرح. جو بچہ غصے میں نکل جائے تو دروازہ بند نہیں کرتی کہ پتہ نہیں شام کو آئے، صبح آئے، رات کو آئے، کب آئے. ہوا کی سنسناہٹ پر بھی وہ کہتی میرا بچہ آ گیا، ہوا کی آہتوں پر بھی وہ کہتی میرا بیٹا آ گیا. اس کو تو دیکھو جو در کھولے گھر کھولے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ آ جا میرے حبیب کی امت، آ جا، میں تو تیرے لیے باہیں کھول کے بیٹھا ہوں. ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میری دیوانگی سمجھو، کیا سمجھو؟ مجھے یہ آیت یوں نظر آتی ہے جیسے ماں باہیں کھول کے بیٹھی ہو، بچے کو کہہ رہی ہو آ جا آ جا آ جا. وہ ایسے ایسے لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے، وہ لپک کے اس کو آگے اپنی گود میں لے لیتی ہے. مجھے اس آیت میں یوں نظر آتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ باہیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میرے حبیب کی امت آ جاؤ، آ جاؤ میرے حبیب کی امت، آ جاؤ آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں، آ جاؤ آ جاؤ. اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ جو در کھول کے بیٹھا ہے اس کی طرف آتے نہیں ہو، اور جو چھرے لے کر بیٹھے ہیں، کوری تھار کے خنجر لے کر بیٹھے ہیں، ان کے آج بھی قدموں میں سر گرا رہے ہو، ان کے آج بھی قدموں میں گر رہے ہو. ان کی تہذیب سے آج بھی نفرت نہیں، ان کے طریقوں سے آج بھی نفرت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کافر سے نفرت کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کافر کے کفر سے نفرت کرو، ان کی گندی زندگی سے نفرت کرو. کس چیز کو تہذیب قرار دے دیا؟ کس چیز کو ثقافت قرار دے دیا؟ کس چیز کو علم قرار دے دیا؟ کیوں نہیں اس کی طرف جاتے ہو؟ میرے بھائیوں، میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت غفلت کا وقت گزر چکا ہے، غفلت کا زمانہ گزر چکا ہے. توبہ کرو، مسجدوں کو بھر دو، مسجدوں کو بھر دو، اپنی عدالتوں میں سے ظلم کو نکال دو، بازاروں سے خیانت نکال دو، گانے بجانے کو گھروں سے نکال دو، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اپنے ہاتھوں میں عدل کے پھول ڈالو، اپنے گلے میں اطاعت کے ہار ڈالو، اپنے پاؤں میں تواضع کی بیڑیاں ڈالو. اللہ اپنے ماتھوں کو سجاؤ سجدے کے نشانوں سے. اپنے دلہن اپنا جھومر لگا کے کیا حسین نظر آئے گی جو قیامت کے دن تمہارے سجدے کا نشان تمہیں حسن عطا کرے گا. میرے بھائیوں، اپنے وجود کو ڈھال دو اس اللہ کے نبی کے طریقوں میں، اس کے محبوب کی سیرت میں، اور پھرو. بیٹھنے کا زمانہ گزر چکا ہے، پھرو، جلسے نہ کرو، جلوس نہ نکالو، اللہ کی راہ میں پھرو. حکومت کو برا کہنے سے اپنا نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اجتماعی نقصان ہے، اپنا نقصان ہے. جیسے ہم ویسے وہ، جیسے ہم برے ویسے وہ برے. میرے بھائیوں، چھوٹے فرعونوں پہ بڑے فرعون بیٹھا کرتے ہیں. اگر ہم ہوتے ابو ہریرہ جیسے تو اللہ ہم پہ عمر جیسے لے آتا. ہم ہیں چھوٹے فرعون، ہم پہ بڑے فرعون آنے چاہیے. مامون عباسی سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ بنا پھرتا ہے، دیکھتا نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا؟ وہ کہنے لگا عمر کی عوام تو وہ ابو ہریرہ تھی، تم پہلے ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جاؤں گا. امت کے غم میں رونا سیکھو. میرے بھائیوں، یہ جو امت ٹوٹی پڑی ہے، اس حالت پر مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اس پر بھی تو ہائے کرنے والا ہو. یہ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں، کیا اسی لیے اللہ کے نبی آئے تھے؟ یہی سبق سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ کلمہ اتنا آسان ہے؟ کیا یہ دین اتنا سستا ہے کہ اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے احترام اور عزت کو پامال کر دو؟ اس چمن کو آگ لگ گئی. پچھلے 50 سال سے کوئی ایک جھونکا بھی باہر کا نظر نہیں آیا، کوئی پھول کھلتا نظر نہیں آتا. اجڑے چمن کے مالی سے جا کر پوچھو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. جس زمیندار کی فصل کو آگ لگ جائے یا موسم کھا جائے، اس سے جا کر پوچھو کہ اس پر کیا بیتتی ہے. بارڈر کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو جو بیچارے گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے. جن کے آگے سر چھپانے کی کوئی ڈر نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی آہ و زاری سنو، پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اسلام کے چمن کو کلہاڑا لے کر تباہ کر رہے ہیں. جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں. یہ کون سا اقرار رسالت ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ یہ جو کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں، کمپنیوں کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی دوائیں بیچتے ہیں، ان کو کمپنی پوری سپورٹ کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرواتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ہمارے نوجوان کا بھی، بوڑھے کا بھی، پڑھے لکھے کا بھی،
अनपढ़ का भी, डॉक्टर का भी, इंजीनियर का भी, औरत का भी और मर्द का भी, गरीब का भी और अमीर का भी। हुजूर के उम्मती होने के नाते हमें बड़ी इज्जत वाला काम मिला है। हमें अल्लाह ताला ने सफ़ीर बना दिया है। हर सफ़ीर की ताकत उसकी हुकूमत की ताकत के बकद्र होती है। हम अल्लाह ताला के सफ़ीर है, हमारे पीछे अल्लाह ताला की ताकत है। आप जहाँ भी जाए अल्लाह ताला ने आपको सफ़ीर बना दिया है। आप में से कोई हुकूमत का सफ़ीर बन जाए तो कैसा खुश होगा, देगे चढ़ाएगा, लोग भी मुबारकबाद देने आएंगे। अरे भाई, हमें अल्लाह ताला ने अपना और अपने हबीब का सफ़ीर बना दिया है कि मेरा और मेरे हबीब का पैगाम भी फैलाओ। पूरी दुनिया के इंसानों को ये बात समझना है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये हमारा काम है। हम आप हजरात की खिदमत में एक गम और एक दर्द और एक फिक्र को लेकर आए हैं, और हमारी ये तड़प और तमन्ना है कि हर उम्मत इस दर्द व गम वाला बन जाए। मेरे भाइयों, आज दुनिया में फिर के देखो, सारी कायनात में मुसलमान के हर घर और बाजार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम मिटा हुआ है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक के दरवाजे पर जाकर और हर एक के दुकान पर जाकर एक बात अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपना वारिस बना कर गए हैं, और अब उन्हीं की उम्मत को समझाना पड़ रहा है कि तबलीग तुम्हारा काम है। तबलीगी जमात किसी एक की जमात नहीं, बल्कि हर मुसलमान मुबल्लिग इस्लाम है। कतर में हमारी जमात गई हुई थी। वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उतरे तो रास्ते में एक महल देखा, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने समझा शायद शाही खानदान में से किसी का है, तो मैंने पूछा ये किस अमीर का है, तो वो हमारे साथी बताने लगे ये शाही खानदान का नहीं, कि ये शाही खानदान का तो नहीं, लेकिन ये कतर का सबसे बड़ा ताजिर था। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर, और वो उसका महल है। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर था, और उसने ये महल बनाया 5 साल पहले, पर रहने की नौबत नहीं आई, मर गया। और जहाँ उसकी कब्र है वहाँ कतर का सबसे बड़ा फकीर बद्दू दफन है। एक कतर का अमीर तरीन ताजिर है, और उसके पहलू में कतर का गरीब तरीन बद्दू, जो सारा दिन भीख मांग के चलता था। उनकी दोनों की कब्रें साथ साथ है कि दोनों को बराबर कर दिया गया। मर के मर जाते तो मजे हो जाते, मरकर मरना नहीं है।